نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت سی خوبیاں قرآن پاک سے واضح ہیں۔ ایک مختصر سا خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تعارف کس طرح کرواتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ صف آیت نمبر 6 میں عیسیٰ علیہ السلام کے قول کے حوالے سے بات آئی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں اپنے بعد اس رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ قرآن پاک میں سورہ فتح میں آیت نمبر 29 میں فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں وہ کفار کے خلاف سخت اور آپس میں شیر و شکر اور عبادت الہی میں مصروف اور اللہ کریم کا رزق تلاش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ سورہ یاسین شریف میں فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اس سے علماء نے استدلال کیا کہ یاسین بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے۔ اسی طرح طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اس آیہ کریمہ سے استدلال کیا گیا کہ طٰہٰ نبی پاک کا نام ہے کہ اس کے بعد نبی پاک سے خطاب ہو رہا ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا یا ایھا المزمل، دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا المدثر۔ اب یہ کوئی سوچے اور سمجھے کہ کتنی محبت بھرا انداز ہے، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے۔ قرآن پاک میں سورہ اعراف آیت نمبر 157 اس میں تورات کے حوالے سے کچھ بیان ہے۔ یتبعون النبی الامی، حضور علیہ السلام کا ایک لقب ہے نبی امی۔ اب امی کا معنی کیا ہے؟ کچھ لوگ اس کا معنی کر جاتے ہیں ان پڑھ، جبکہ عرف میں ان پڑھ ہونا تو ایک عیب مانا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تو اللہ رب العالمین سے سیکھ کر آئے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے امی کا معنی یا تو اصل کائنات کے معنی میں لیا جائے، یا پھر ام القریٰ مکہ کی نسبت سے آپ کو امی کہا جاتا ہے، یا اس معنی سے کہ ماں کی گود میں جنم لینے کے بعد کسی انسان سے تلمذ نہیں کیا، کسی انسان سے سیکھا نہیں، اس وجہ سے امی ماں والے، یہ معنی بھی ٹھیک ہے۔ یہ آیت نمبر 157 سورۃ اعراف کی ہے۔ اس آیت میں آگے چل کر دیکھیں، یتبعون النبی الامی، نبی بھی امی بھی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کی صفتیں شانیں لکھی ہوئی تورات اور انجیل میں لوگ پاتے ہوں گے۔ پھر فرمایا یحل لہم الطیبات، وہ محبوب لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے، ویحرم علیہم الخبائث، لوگوں کے لیے پلید چیزوں کو حرام ٹھہرائیں گے۔ اس سے حضور علیہ السلام کا شارع ہونا، اللہ پاک کے اذن سے محل اور محرم ہونا، حلال کرنے والا اور حرام کرنے والا ہونا، یہ ثابت ہوتا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، لوگوں کے بوجھ دور کریں گے، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، لوگوں پر جو طوق تھے، مصائب تھے، وہ دور کر دیں گے۔ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ تو میرے معزز سامعین، سورہ احزاب آیت نمبر 46 اس میں فرمایا داعیًا الی اللہ بإذنہ، اللہ تعالیٰ کی اذن سے اس کی طرف بلانے والے، شاہدًا ومبشرًا ونذیرًا، شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد کا ایک معنی ہے حاضر ناظر، دوسرا معنی ہے مشاہدہ کرنے والا، ایک اس کا معنی ہے گواہ۔ تو اس میں بہت سے معنی اور اشارات آتے ہیں۔
ایک اس کا معنی بعد علماء نے محبوب کا بیان کیا ہے، شاہدن محبوب بنا کر بھیجا، ومبشرا ونذیرا خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ اللہ پاک کے اذن سے، اس کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، سراجا منیرا سورج چمکنے والا یا سورج چمکانے والا بنا کر بھیجا۔ منیر اس کا معنی عام طور پر چمکنے والا کیا جاتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ باب افعال ہے، صرف اور نحو جاننے والے لوگ جانتے ہیں کہ اس کا معنی ہوتا ہے اثر پہنچانے کا، تو منیر کا معنی بنا نور بنانے والا، اثر پہنچانے والا، اور سراج کا معنی چراغ کے بجائے سورج زیادہ مناسب ہے۔ پھر دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے کل انسانیت کا ہادی بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک نے سورہ رعد آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، انما انت منذر، آپ ڈر سنانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے ہادی اور ہر قوم کے نذیر محمد الرسول اللہ ہیں۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے، قرآن پاک میں سورہ رعد کی آیت نمبر 7 سے سمجھ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانیت کے لیے، ہر قوم کے لیے ہادی اور ہر قوم کے لیے نذیر ہیں۔ تو اس سے اگر استدلال کیا جائے جو امام سبکی، امام جلال الدین سیوطی اور کئی محقق علماء نے لکھا کہ پہلے انبیاء وہ مقام نبوت میں اللہ پاک سے براہ راست مستفید ہیں، لیکن شان اعجاز میں اور کمالات کے ظہور میں حضور علیہ السلام سے فیض یافتہ ہیں، تو شاید یہ غلط نہ ہوگا۔ پھر دیکھیں حضور علیہ السلام کی ایک صفت یزکیہم، محمد الرسول اللہ تزکیہ کرتے ہیں، دلوں کو، اخلاق کو، ظاہر اور باطن کو سنوار دیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں 3 مقام پر ہے یزکیہم، ایک مقام پر یزکیکم میں، 3 مقامات پر یزکیہم میں۔ یہ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 129، سورۃ جمعہ آیت نمبر 2، سورہ آل عمران آیت نمبر 164 پر یزکیہم کے الفاظ موجود ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 151 اس میں یزکیکم کا لفظ ہے، تم کو ستھرا کرتے ہیں یا یہ ان کو ستھرا کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ محققین نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے 4 کام قرآن پاک میں ذکر کیے، یتلو تلاوت کریں گے آیتیں، ایک کام، دوسرا کام تعلیم کتاب و حکمت، تعلیم کتاب، تیسرا کام تعلیم حکمت، چوتھا کام تزکیہ، تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ۔ علماء نے کہا، محققین نے بتایا کہ تلاوت وہ نبی پاک ہی کے فیض سے قراء علماء بیان کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یہ نیابت میں کام چل رہا ہے۔ تعلیم کتاب علماء کر رہے ہیں، تعلیم حکمت محدثین فرما رہے ہیں، اور تزکیہ بظاہر یہ مشائخ کرتے نظر آتے ہیں، حقیقت میں نبی پاک ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے مثال دی کہ جس طرح مقناطیس پس پردہ حرکت کرتا ہے، دیکھنے والا سمجھتا ہے پردہ کھینچ رہا ہے، پردہ تو نہیں کھینچتا، کھینچتا تو مقناطیس ہے۔ اسی طرح تزکیہ یہ کام نبی پاک کے، مخلوق میں حقیقی مزکی وہ محمد الرسول اللہ کی ہستی ہے۔ ہاں صورتاً کوئی تزکیہ کرنا کسی کا بہانہ ہے، کسی کے بہانے سے تزکیہ ہوا تو اس کی طرف نسبت ہو جائے، یہ ایک الگ بات ہے۔ حضور علیہ السلام کتاب و حکمت کے معلم ہیں، سکھاتے ہیں، یہ بھی انہی 4 آیات میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129، سورۃ بقرہ آیت نمبر 151، سورہ جمعہ آیت نمبر 2 اور سورۃ آل عمران آیت نمبر 164 پر۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 15، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا، وکتاب مبین اور روشن کتاب، واضح کتاب۔ کچھ محققین نے یہ کہا کہ نور سے مراد نبی پاک کی ذات اور کتاب بھی نبی پاک کی ذات ہے۔
سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا، شروع کی آیت میں فرمایا، پہلے حروف مقطعات ہیں، پھر ہم نے قرآن اتارا، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اے حبیب آپ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکال لیں۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ کام قرآن پاک نے ذکر کیا، آپ ظلمات سے نجات دلا کر نور کی حقیقتوں تک پہنچانے والے ہیں۔ پابندیاں جو خلاف شرع، جس میں شدتیں تھیں، جو پہلی امتوں پر کچھ سخت احکام تھے، ان سب کا منسوخ ہونا، یہ بھی حضور علیہ السلام کے کرم سے ہوا۔ یہ سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں پہلے بھی اس کا حوالہ دے چکا۔ حضور علیہ السلام ہر مشکل معاملے کو شرح کرتے ہیں، پیچیدگیاں دور کرتے ہیں۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت میں جس کا میں نے حوالہ دیا اس میں بھی ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 1، اس میں بھی بات سمجھ آتی ہے۔ اور سورۃ النحل آیت نمبر 44 اور آیت نمبر 64، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب آپ لوگوں کے لیے واضح کریں جو ان کی طرف نازل ہوا۔ تو واضح کرنے والے، قرآن سمجھانے والے، وہ رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی وساطت سے پھر بعد کے علماء مفسرین چلے اپنے کام کرنے۔ سورہ زمر میں آیت نمبر 33، 24واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، جو سچ لے کر آیا، تو صاحب صدق، حامل صدق، صدق لے کر آنے والے، یہ نبی پاک علیہ السلام ہے۔ حضور علیہ السلام حق لے کر آئے اور حق آپ سے جدا نہیں ہوتا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 170، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس رسول ہے حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے۔ سورہ النساء آیت نمبر 174، ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے مضبوط دلیل تشریف لائے، سب سے بڑی دلیل تشریف لائے، برہان۔ سورہ النساء آیت نمبر 105 میں فرمایا حضور علیہ السلام کے منصب کے بارے میں، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، آپ لوگوں کے درمیان اس طرح فیصلے کریں جو اللہ پاک آپ کو دکھاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں یہی مضمون دوسرے لفظوں میں ہے، کسی ایماندار مرد عورت کا کوئی اختیار نہیں رہتا جب رسول اللہ فیصلہ کر دیں، یعنی رسول اللہ ہر ایماندار کے جان مال، اس کے گھر والے فیصلوں میں حاکم ہیں۔ نبی پاک فیصلہ کر دیں تو اس فیصلے کی تعمیل ہوگی، اپنی پسند ناپسند کے معاملات پیچھے رہ جائیں گے۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ اس کے اختلافی معاملات میں جب تک نبی پاک علیہ السلام کو حاکم مطلق نہ تسلیم کیا، ایمان درست نہیں۔ سورہ احزاب میں آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارۃ من امرهم، کسی ایماندار مرد عورت کا کوئی اختیار نہیں رہتا اپنے معاملے میں جب رسول اللہ فیصلہ کر دیں۔ سورہ نمل میں ارشاد فرمایا انہ لہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ محمد الرسول اللہ سراپا ہدایت ہیں۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے ہدایت پائی، بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے کمالات کو دیکھ کر بہت لوگوں نے ہدایت پائی، بہت لوگ گمراہ ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام کے کمالات کو دیکھ کر بہت لوگوں نے ہدایت پائی، بہت لوگ گمراہ ہو گئے۔ اللہ حاضل قیاس، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وجہ سے ہدایت ہی ملی، گمراہ آپ کی وجہ سے کوئی نہیں۔ نبی پاک سراپا ہدایت ہیں اور سراپا رحمت ہیں۔ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ جو میں نے پہلے آیت پڑھی لہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ سورہ النمل کی آیت نمبر 27 ہے۔ جو بعد میں پڑھی ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہے۔ اس طرح یہی مضمون سورہ توبہ میں بھی بیان فرمایا، آیت نمبر 67 میں، وہاں رحمتن کا لفظ آتا ہے۔ اس طرح ایک اور مقام دیکھیں آگے سورہ توبہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ القاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے عمدہ
اور اتنی عظیم الشان ہے کہ ان کی شرح اگر بیان کی جائے تو وافر وقت چاہیے، بل یہاں رؤوف الرحیم اور یہ حریص علیکم، ایمانداروں کی فلاح اور نجات پر حرص رکھتے ہیں۔ اس طرح قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 143 اور سورہ حج آیت نمبر 78 میں فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ایک مقام پر وَيَكُونَ الرَّسُولُ ہے سورہ بقرہ میں، یہ رسول تم پر گواہ ہوں، اور گواہ سے پھر حاضر ناظر کا استدلال بھی کیا جائے گا کہ جب پوری امت مخاطب ہے پھر پوری امت کے احوال آپ کے نظر میں ہونے چاہیے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس کی صراحت کی۔ پھر دیکھیں سورہ قلم میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 4 اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب آپ یقیناً بہت بڑے خلق پر ہیں، اعلیٰ اخلاق کے حامل۔ سورہ بقرہ میں فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایمان لائے، باقی سب بعد میں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن، باقی سب تابع ہیں، جو مقصود ہے جو اصل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ پھر دیکھیں سورہ انعام آیت نمبر 163 میں فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، کہ نبی پاک کو اللہ پاک نے حکم دیا یہ کہہ دو، اعلان کر دو، لوگوں کو بتا دو، سب سے پہلا اسلام لانے والا، اللہ کے لیے فرمان برداری میں سر جھکانے والا میں محمد الرسول۔ ویسے تو ٹھیک ہے ہر نبی اپنی امت میں سب سے پہلا مسلمان ہوتا ہی ہے، امت کا ایمان تب پورا ہوگا نا جب اللہ کی توحید کے ساتھ نبی پر بھی ایمان لائیں، تو اپنی امت کے اعتبار سے نبی ہی پہلا مسلمان ہوتا ہے امت کا۔ لیکن حضور علیہ السلام کے بارے محققین نے فرمایا پوری انسانیت کے اعتبار سے اور کل مخلوقات کے اعتبار سے آپ اول المسلمین حقیقت کے اعتبار سے ہیں، واللہ عالم۔ آگے دیکھیں سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا میں تنبیہ کرتا جاؤں بہت سے لوگ خاتم النبیین کا ترجمہ بھی خاتم النبیین کر جاتے ہیں، تو یہ درست نہیں۔ بہت سے لوگ محبت میں نبی پاک کی ختم نبوت کا اظہار کرنے کے لیے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ نبی پاک خاتم النبیین کی یہ بات ہے، اپنی طرف سے سمجھتے ہیں ختم نبوت کا اعلان ہو رہا ہے، بات درست ہے۔ لیکن ہمارے دور کا بہت بڑا فتنہ قادیانی فرقہ، قادیانی جماعت، یہ نامراد دعویٰ کرتے ہیں ہم رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ خاتم النبیین انہیں کہا جائے نا، کسی قادیانی کو کہیں کہ نبی پاک کو خاتم النبیین مانتے ہو؟ بالکل جی مانتے ہیں، جو وضاحت کریں گے وہ نہ ماننے والی ہے۔ تو چونکہ ان لوگوں نے ایک بڑا التباس پھیلا لیا، اس لیے میں یہ صاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ ہمارے دور میں ختم نبوت کا اعلان کرنے کے لیے صرف خاتم النبیین کہنا کافی نہیں، بلکہ ساتھ اس کا وضاحت کرے آخری نبی، اس کے بغیر خاتم النبیین کا میں نے خاتم النبیین ہی کر دینا، یہ اس دور میں عقیدے کے اظہار کے لیے اور شکوک کے اختتام اور زوال کے لیے کافی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی تو بار بار کہا نا لا نبی بعدی، وضاحت کی ضرورت سمجھی نا، کہ کسی کو شاید نبی پاک جانتے ہوں، کوئی فرقہ ایسا بھی ہوگا جو، اور یقیناً جانتے تھے، کوئی فرقہ ایسا بھی ہوگا جو اپنے آپ کو کہے گا یہ ہم مانتے ہیں خاتم النبیین، اور معنی اس کا نیا گھڑے گا۔ پھر دیکھیں سورہ بنی اسرائیل میں حضور علیہ السلام کے بارے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو اس آیت پاک میں نبی پاک علیہ السلام کو عبد بھی خاص کہا گیا اور سمیع اور بصیر بھی آپ کو کہا گیا۔ اس طرح ایک اور مقام پر دیکھیں فرمایا لقول رسول کریم، عزت والے رسول، رسول کریم مطاع، جن کی بات مانی جاتی ہے، امین، امانت دار ہیں۔ محققین کی ایک جماعت کے مطابق یہ القاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ سورہ کوثر میں دیکھیں انا آتیناک الکوثر، یہ بھی ایک بہت بڑی شان ہے نبی پاک کی۔ سورہ انشراح ورفعنا لک ذکرک الم نشرح لک صدرک، یہ بھی بہت بڑا کمال اور اعلیٰ شان ہے۔ اور ورفعنا لک ذکرک، یہ بھی حضور علیہ السلام کی مدح و ثناء کا ایک بہترین باب ہے۔
سورہ احزاب میں ایک مقام آیت نمبر 6 میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمانداروں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ اولیٰ ہونا، اس کا ایک معنی زیادہ حقدار، اولیٰ کا ایک معنی زیادہ قریبی، اور یہ معنی علماء نے بیان کیے۔ حضور علیہ السلام کی یہ شانیں قرآن پاک سے بالکل واضح ہیں، اور ان میں سے ایک ایک پر تفصیلی بیانات کیے جا سکتے ہیں۔